نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ناظرین، پروگرام اللہ کے خوبصورت نام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم اللہ سبحانہ وتعالی کے نام الشکور پر بات کریں گے۔ الشکور کا معنی ہے نہایت قدردان، تھوڑی سی محنت پر بہت زیادہ اجر دینے والا، بہت زیادہ قدردانی کرنے والا۔ اللہ سبحانہ وتعالی الشکور ہے۔ بندہ جب تھوڑا سا بھی کوئی کام کرتا ہے نیکی کا، تھوڑی سی بھی محنت کرتا ہے تو اس پر کئی گنا زیادہ بڑھا چڑھا کر اجر عطا فرماتا ہے۔ جو بندے کی تھوڑی سی عبادت پر بھی راضی ہو جاتا ہے اور بلند درجات عطا فرماتا ہے۔ دنیا کی زندگی کی قلیل سی مدت میں تھوڑی سی عبادت پر آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ کی نعمتیں عطا فرماتا ہے جو لامحدود ہیں۔ یعنی دنیا کی زندگی لمیٹڈ ہے اور آخرت ان لمیٹڈ۔ لمیٹڈ زندگی میں کام کرنے کا اجر ان لمیٹڈ۔ یہ ہے الشکور۔ اور بندوں کے چھوٹے چھوٹے کاموں اور چھوٹی چھوٹی کوششوں کو بھی قبول کرتا ہے، ان پہ راضی ہو جاتا ہے اور ان سے خوش ہوتا ہے اور ان کو اجر عظیم عطا فرماتا ہے۔ الشکور کا لفظ لغت میں مبالغہ کا صیغہ ہے، یعنی بہت زیادہ قدر کرنے والا۔ نوح علیہ السلام کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں کہ انہ کان عبدا شکورا، کہ نوح ہمارے بہت زیادہ شکر گزار بندوں میں سے تھے۔ قرآن مجید میں یہ صفت کئی بار آئی ہے اور اکثر غفور کے ساتھ شکور کا لفظ آیا ہے کہ بخشنے والا بھی ہے اور قدردان بھی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی جو الشکور ہے وہ بندوں کا عظیم قدردان ہے، تو بندوں پر بھی لازم ہے کہ وہ اللہ سبحانہ وتعالی کے شکر گزار ہوں۔ ابن القیم رحمہ اللہ ذکر کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ایسا الشکور ہے جو شکر کیے جانے کا سب سے زیادہ حقدار ہے، بلکہ حقیقت میں وہی شکور ہے۔ وہ بندے کو عطا کرتا ہے، اور جس چیز پر بندہ اپنے رب کا شکر ادا کرے وہ اس چیز کی اسے اور زیادہ توفیق دیتا ہے، یعنی شکر سے نعمتوں میں اور زیادہ اضافہ ہوتا ہے۔ وہ تھوڑے عمل اور عطا کی قدردانی کرتا ہے۔ قدردانی کرنے میں اس کو چیز کا تھوڑا ہونا آڑے نہیں آتا کہ یہ تو تھوڑا سا ہے، وہ اس کو کم نہیں سمجھتا۔ وہ ایک نیکی کی قدر کرتا ہے اور اس کا بدلہ 10 گنا اور کئی گنا زیادہ بڑھا کر دیتا ہے۔ وہ اپنے بندے کا شکر اس طرح کرتا ہے کہ وہ اپنے فرشتوں اور ملائے اعلیٰ میں اس کی تعریف کرتا ہے، یعنی بندہ جب کوئی اچھا کام کرتا ہے، اور اپنے دوسرے بندوں کے دل میں بھی اس کے لیے شکر ڈال دیتا ہے کہ وہ بھی اس کا شکر ادا کریں۔ اور جب بندہ اس کے لیے کچھ خرچ کرتا ہے تو وہ اس کو کئی گنا بڑھا چڑھا کر لوٹاتا ہے۔ وہی ہے جس نے اپنے بندے کو کچھ دینے اور مال خرچ کرنے کی توفیق دی، یعنی بندہ اگر کچھ دیتا بھی ہے تو وہ بھی دراصل اسی کا مال ہے اور اسی کی دی ہوئی توفیق ہے، پھر بھی وہ اس پر خوش ہوتا ہے، قدردانی کرتا ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ ہمارا رب بہت ہی مہربان اور بہت قدردان ہے۔ عام طور پر لوگوں کو راضی کرنے کے لیے بڑی بڑی محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا عام طور پر کہ بندے چھوٹی سی بات سے ناراض بھی ہو جاتے ہیں اور چھوٹی سی بات کو دل میں رکھ لیتے ہیں، اس کو پرسنل لے لیتے ہیں اور پچھلی ساری مہربانیوں کو بھول جاتے ہیں اور کبھی راضی بھی نہیں ہوتے۔ لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے اگر آپ تھوڑی سی بھی کوئی نیکی کرتے تو وہ اس کی قدردانی فرماتا، اور اگر آپ بھول جاتے ہیں تو وہ اس سے درگزر فرماتا ہے۔ کیونکہ بندہ بعض اوقات کچھ کرنا چاہتا ہے اور صرف اس کی نیت کرتا ہے اور ارادہ کرتا ہے، لیکن جب کرنے کا وقت آتا ہے اس کے ذہن سے نکل جاتا ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس نیت پر بھی اس کو اجر دے دیتے ہیں کہ اس نے سوچا تھا کہ میں کروں گا اور یہ کر نہیں پایا۔ پھر معمولی مقدار کی بھی قدردانی کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان بھی پاک کمائی میں سے کوئی چیز صدقہ کرتا ہے اور آسمان کی طرف پاک ہی چڑھتا ہے، وہ صدقہ گویا رحمان عز و جل کی ہتھیلی پر رکھا جاتا ہے،
یعنی دینے کو تو بندہ بندوں کو دے رہا ہوتا ہے، لیکن در حقیقت وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاتھ میں جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑھاتا ہے، پھیلاتا ہے. جس طرح تم میں سے کوئی شخص اپنے گھوڑے یا بچڑے کے بچے کی پرورش کرتا ہے، اس طرح اللہ تعالیٰ اس چھوٹے سے صدقے کی نشو نما کرتا ہے، اس کو بڑھاتا ہے، پھیلاتا ہے، یہاں تک کہ ایک کھجور ایک بڑے پہاڑ کی طرح ہو جاتی ہے. یہ ہے قدردانی. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ دیگر بھی چھوٹے چھوٹے اعمال کی قدردانی فرماتا ہے. اس لیے بندے کو کوئی چھوٹی سی بھی نیکی کرنے کا موقع ملے تو اسے چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے، حقیر نہیں سمجھنا چاہیے. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آ جائے کہ اسی پر بخشش ہو جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مسلمانوں کے راستے سے کوئی تکلیف دہ چیز ہٹائی اللہ تعالیٰ اس کے لیے نیکی لکھے گا، اور جس کے لیے اللہ تعالیٰ نیکی لکھ دیتا ہے اسے اس کی وجہ سے جنت میں داخل کر دیتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور موقع پہ فرمایا، ایک شخص کہیں جا رہا تھا، راستے میں اس نے کانٹوں بھری ایک ٹہنی دیکھی جو لوگوں کو تکلیف دے رہی تھی، تو اس نے اسے راستے سے دور کر دیا. اللہ تعالیٰ اس ٹہنی کے دور کرنے کی وجہ سے اسے راضی ہو گیا، خوش ہو گیا، اور اس نے اس کی بخشش فرما دی. اسی طرح ایک شخص راستے میں تکلیف دینے والے ایک درخت کو اس نے کاٹا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے صرف اس ایک عمل کی وجہ سے اس کو جنت میں داخل کر دیا. پھر اسی طرح ایک شخص جو بہت ہی برے کام کرتا تھا، لیکن اس نے ایک جانور کو پانی پلایا تو اس پانی پلانے کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایسی قدردانی کی کہ اس کی ساری زندگی کے گناہوں کو معاف فرما دیا. یہ ہے رب ہمارا جو نہایت قدردان ہے. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ تھوڑے عمل پر زیادہ اجر دیتا ہے. قرآن پاک میں آتا ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو شخص نیکی لے کر آئے گا اس کے لیے اس جیسی 10 نیکیاں ہوں گی. ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزا الا مثلھا وہم لا یظلمون، اور جو برائی کر کے آئے گا تو اس کو بس اتنا ہی بدلہ دیا جائے گا اور وہ ظلم نہ کیے جائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن آدم کے ہر عمل میں سے نیک عمل کو 10 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے. یہ منیمم ہے جو ہر نیکی کے ساتھ لگا ہوا ہے. اس سے زیادہ جتنا چاہے وہ بڑھائے، حتیٰ کہ نیک عمل کرنے کا ارادہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں قابل قدر ٹھہرتا ہے. اسی طرح بعض نیکیاں ہماری نظر میں بہت معمولی ہوتی ہیں اور ان پر کچھ بہت لاگت نہیں آتی، کوئی بہت بڑی ایفرٹ نہیں لگتی، صرف ایک تھوڑی سی توجہ دینے کی ضرورت ہوتی، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں بہترین طریقے سے قبول فرماتے ہیں. مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھتا ہے اس کے لیے 1000 نیکیاں لکھی جاتی یا اس کی 1000 خطائیں مٹا دی جاتی. اور آپ دیکھیں دن میں ہم کتنی غلطیاں کرتے ہیں، اور اگر انسان دیکھے تو 100 بار سبحان اللہ کہنے میں شاید 1-1.5 منٹ لگے، لیکن وہ 1-2 منٹ جو انسان اللہ کی خاطر اللہ کے ذکر میں گزارتا ہے اس کے لیے کتنی بڑی رحمت کا سبب بنتا ہے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بازار میں داخل ہوتے وقت یہ پڑھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد، یحیی ویمیت وہو حی لا یموت، بیدہ الخیر کلہ وہو علی کل شیء قدیر، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 10 لاکھ یعنی 1 ملین نیکیاں لکھ دیتا ہے. حالانکہ انسان اپنے دنیا کے کام کاج کے لیے بازار جاتا ہے. 10 لاکھ گناہ معاف فرماتا ہے اور اس کے لیے جنت میں گھر تعمیر فرماتا ہے. کیونکہ بازار ایسی جگہ ہے جو انسان کو غافل کر دیتے ہیں. دنیا کی اٹریکشن کی چیزیں ہوتی ہیں جس میں جا کر انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ذکر کو بھول جاتا ہے. لیکن اگر کوئی اس جگہ بھی اپنے رب کو یاد کرتا ہے تو اس کا اجر و ثواب اور بھی زیادہ بڑا لکھ لیا جاتا ہے. اسی طرح ہر نماز کے بعد کے اذکار ہیں، رات کو سوتے وقت کے اذکار ہیں. پھر قرآن مجید کے ہر حرف پر 10 نیکیاں. مثلا الف لام میم کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی کہ اس میں الف پر 10 نیکیاں، لام پر 10، میم پر 10، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز کو ایک حرف جو ہم اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں اس کو گن لیتا ہے اور اس پر اجر لکھ دیتا ہے. اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ الشکور اس معنوں میں بھی ہے کہ کام کے مقابلے میں بہتر طور پر جزا دیتا ہے. یعنی کام اتنا بڑا نہیں ہوتا جتنی بڑی جزا ہوتی ہے، جس قسم کی جزا ہوتی. مثلا وضو کے بعد اگر کوئی شخص یہ دعا پڑھتا ہے تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. دیکھنے میں
بظاہر چند الفاظ ہیں، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو بہت محبوب ہے، اور وہ کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یعنی شرک کی نفی کرنا، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سب سے زیادہ جس چیز پر غضبناک ہوتے ہیں وہ شرک ہے، اور جو گناہ وہ معاف نہیں کریں گے وہ شرک ہے۔ اس لیے جو شخص دل و جان سے اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کے سوا کسی کو معبود نہیں مانتا، میں کسی اور سے دعا نہیں کرتا، میں کسی اور کے آگے سجدہ نہیں کرتا، میں کسی اور کے نام کی قربانی نہیں کرتا، میں کسی اور کے در پر نہیں جاتا، اور سب سے بڑھ کر اپنے رب کو اہمیت اور توجہ دیتا ہوں، تو اس بنا پر یہ الفاظ معمولی الفاظ نہیں رہتے، یہ بہت بڑے الفاظ بن جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسے شخص پر راضی ہوتا ہے اور اس کے لیے اپنی جنت کے سارے دروازے کھول دیتا ہے۔ پھر اسی طرح جو لوگ مسجدوں میں جاتے ہیں ان کے لیے اس نے جنت میں مہمان نوازی تیار کر رکھی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صبح و شام مسجد جاتا ہے اللہ تعالیٰ جنت میں اس کی مہمانی کا سامان کرے گا، وہ صبح اور شام جب بھی مسجد جائے گا اس کے لیے وہ تیاریاں وہاں جاری رہیں گی۔ اب انسان جب مسجد جانے کا عادی ہو جاتا ہے تو یہ نیکی وہ معمولی نیکی سمجھ کے کرتا ہے، اور شاید اس کو کبھی خیال بھی نہیں آتا کہ وہ کوئی بڑا کام کر رہا ہے، لیکن اس پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے نہایت حد درجے کی قدردانی فرماتے ہیں اور اس کے لیے اجر و ثواب لکھ دیتے ہیں۔ پھر اسی طرح کچھ اور بھی چھوٹے چھوٹے کام ہیں جو بظاہر دیکھنے میں معمولی ہیں، روٹین میں انسان کرتا رہتا ہے، لیکن اس کے بدلے جنت کے خوبصورت بالا خانوں کا وعدہ کیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایسے کمرے ہیں کہ اس کے باہر والے حصے کو اس کے اندر سے دیکھ سکیں گے اور اس کے اندر والے حصے کو باہر سے دیکھ سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسے انسان کے لیے تیار کیا ہوا ہے جو لوگوں کو کھانا کھلائے، سلام کو عام کرے، یعنی سلام خوب خوب کرے، اور رات کو نماز ادا کرے جب لوگ سو رہے ہوں۔ پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتی لوگ اپنے سے بلند کمرے والوں کو اوپر سے اس طرح دیکھیں گے جیسے چمکتے ستارے کو صبح کے وقت دیکھا جاتا ہے جو ایک اکیلا باقی رہ جاتا ہے، یعنی سب کی توجہ کا مرکز ہوتا ہے۔ تو آسمان کے کنارے پورب یا پچھم میں دیکھتے ہیں، ان میں ایک دوسرے سے افضل ہوگا۔ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو انبیاء کے محلات ہوں گے جو اتنے آبویس اور اتنے چمکتے ہوئے جنہیں ان کے سوا اور کوئی پا نہ سکے گا۔ آپ نے فرمایا نہیں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ ان لوگوں کے لیے ہوں گے جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور جنہوں نے انبیاء کی تصدیق کی کہ انبیاء نے جو کچھ فرمایا سچ فرمایا۔ پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی راہ میں چھوٹی سی بھی کوئی چیز خرچ کرتے ہیں تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ کئی گنا بڑھا چڑھا کر اس اجر عطا کرتے ہیں، خصوصاً وہ مال جو ہم اللہ کے دین کے لیے خرچ کرتے ہیں، فی سبیل اللہ خرچ کرتے ہیں۔ فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ ان لوگوں کی مثال جو اپنے مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ایک دانے کی مثال کی طرح ہے جسے زمین میں بویا جائے، جس سے 7 خوشے نکلے اور ہر خوشے میں پھر 100 دانے ہوں، اور اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے بڑھاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ وسعت والا ہے، علم والا ہے۔ یعنی ایک عام حصی مثال سے بات سمجھائی گئی کہ مثلا تم ایک بیج زمین میں ڈالتے ہو اور دیکھتے ہو کہ اس سے جو پودا نکلا ہے اس میں 700 بیج لگے ہوئے ہیں، 700 دانے لگے ہوئے ہیں۔ تو اسی طرح تم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی راہ میں ایک معمولی سی چیز، ایک بیج جتنے سائز یا وزن کی چیز بھی تم اللہ کی راہ میں صدق کی نیت کے ساتھ خرچ کرو گے تو اس کا اتنے گنا زیادہ بڑا اجر اپنے سامنے پاؤ گے۔ پھر اسی طرح کسی بیمار کی عیادت کرنے پر 70,000 فرشتوں کی دعاؤں کا اور استغفار کا وعدہ کیا گیا ہے۔ پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ ایک آدمی نے اللہ کے راستے میں 1 اونٹنی صدقہ کی جس کی ناک میں نکیل پڑی ہوئی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ اس آدمی کو قیامت کے دن 700 اونٹنیاں ملیں گی جن کی ناک میں نکیل ہوگی، یعنی ایک کے بدلے میں 700 گنا اجر۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے میں اگر کوئی چیز ایک جوڑے کی شکل میں خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے جنت کے دروازوں سے بلائے گا، اور ہر دروازہ اس کے لیے کھلا ہوگا اور پکارا جائے گا کہ ادھر سے آؤ اور ادھر سے آؤ، یہ دروازہ زیادہ بہتر ہے۔
جوڑے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے اگر ایک بکری کرے تو ایک نہیں دو، کیونکہ دو سے پھر وہ آگے ملٹی پلائی ہوتی ہیں. اسی طرح مثلا کپڑا ہے تو ایک کپڑا نہیں دو کپڑے، تاکہ وہ ایک جوڑا بن جائے. اسی طرح باقی چیزیں بھی، کیونکہ ایک ایک چیز ہوتی ہے اور دو دو، تو جوڑا خرچ کرنے کا اجر و ثواب اور بھی زیادہ بتایا گیا. پھر اسی طرح جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے انسان قرض حسنہ دیتا ہے، یعنی اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے، تو اس پر وعدہ کیا گیا ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لکم ویغفر لکم واللہ شکور حلیم. اگر تم اللہ کو قرض دو گے، اچھا قرض، یعنی جس میں نیت بھی اچھی ہو اور جو خرچ کرنے کی جگہ ہے وہ بھی بہت اچھی ہو، تو اللہ تعالیٰ اسے تمہارے لیے کئی گنا زیادہ کر دے گا اور تمہیں بخش بھی دے گا، تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا. اور اللہ تعالیٰ بڑا ہی قدردان اور بے حد حلم والا ہے، بردبار ہے. پھر اسی طرح اگر کوئی شخص کسی کو قرضہ دیتا ہے تو اس قرضے کا اجر، صدقے کا ثواب 10 گنا اور قرضے کا 18 گنا اجر لکھا جاتا ہے. پھر قرضے پہ اگر کوئی مہلت دیتا ہے تو جتنی وہ مہلت دیتا ہے اس کے لیے روزانہ اس اماؤنٹ کے برابر صدقے کا اجر لکھ لیا جاتا ہے. یعنی حالانکہ وہ واپس ملے گا اس کو، لیکن جب تک وہ مقروض کے پاس ہے تو اتنا زیادہ مال اس کے صدقے کے طور پر روزانہ اس کے نام اعمال میں ایڈ کر دیا جاتا ہے. پھر اسی طرح جب انسان اللہ کی خاطر کوئی چیز چھوڑ دیتا ہے، یعنی ابھی تک تو ہم نے دیکھا نا کہ جب انسان اللہ کی خاطر کچھ کرتا ہے تو اس کا اجر کئی گنا زیادہ ہے. اسی طرح بسا اوقات انسان اللہ کے ڈر سے یا اللہ کی ناراضگی میں کچھ کام چھوڑ دیتا ہے، یا بعض اوقات اپنا حق چھوڑ دیتا ہے، تو اس کی بھی اللہ سبحانہ و تعالی بہترین قدردانی فرمائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ذمہ دار ہوں ایک محل کا جنت کی ایک جانب میں اس شخص کے لیے جو جھگڑا چھوڑ دے گا اگرچہ حق پر ہو. یعنی وہ سچا ہے لیکن پھر بھی وہ اپنا حق چھوڑ دیتا ہے. اور ایک محل کا جنت کے درمیان میں اس شخص کے لیے جو جھوٹ چھوڑ دے اگرچہ مذاق میں ہی کیوں نہ ہو. اور جنت کی اعلی منازل میں ایک محل کا اس شخص کے لیے جو اپنے اخلاق کو اچھا کر لے، بلند ترین درجے ہیں اس کے لیے. پھر اسی طرح جب کوئی کوشش کرتا ہے لیکن کام کر نہیں پاتا تو بھی اللہ سبحانہ و تعالی اس کے لیے اجر لکھ لیتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بستر پر آئے اور اس کی نیت یہ ہو کہ رات کو اٹھ کے نماز پڑھوں گا، پھر اس پہ نیند کا ایسا غلبہ ہوا کہ اس کی آنکھ ہی نہیں کھلی، تو اس کو جس عمل یعنی نماز تہجد کی اس نے نیت کی تھی اس کا بھی ثواب ملے گا، اور وہ نیند اس کے رب کی جانب سے اس کے لیے صدقہ شمار ہوگی. پھر ایک اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قدردانی کا طریقہ یہ ہے کہ جب بندہ ایک نیکی کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے خوش ہو کر ایک اور نیکی کا موقع دے دیتے. جب وہ کر لیتا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک اور دروازہ کھول دیتے، ایک اور دروازہ کھول دیتے. یہ بھی کس قدر قدردانی ہے. قرآن مجید میں آتا ہے، وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ. اور جو کوئی نیکی کمائے گا ہم اس کے لیے اس میں خوبی کا اضافہ کریں گے، یعنی اور اضافہ کر دیں گے. یقیناً اللہ بے حد بخشنے والا نہایت قدردان ہے. تو بعض علماء نے کہا کہ نیکی کا ثواب یہ بھی ہے کہ نیکی کرنے کے بعد مزید نیکی کی توفیق ملے، اور برائی کا بدلہ یہ بھی ہے کہ بعد میں مزید برائی کی توفیق ہو. اور یہ تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو اللہ کے راستے میں کوشش کرتا ہے نہیں اچھے کام کرنے کی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے لیے اور دروازے کھولتا ہے. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. جو لوگ ہماری راہ میں جد و جہد کرتے ہیں ہم یقیناً انہیں اپنی راہیں دکھائیں گے. پھر اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے نافرمانوں کے اعمال کی بھی قدردانی کرتا ہے. ان کے لیے آخرت میں تو کچھ نہیں، لیکن ان کے لیے دنیا میں آسانیاں پیدا کر دیتا ہے، دنیا میں کسی شکل میں ان کو نعمتیں دے دیتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ کسی مومن سے ایک نیکی کا بھی ظلم نہیں کرے گا. یعنی یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کچھ بھی کریں اور اس کا اجر کہیں نہ ہو، وہ ضرور ملے گا اور اسے اس کا بدلہ عطا کیا جائے گا، اور آخرت میں بھی اس کو جزا دی جائے گی. اور کافر کو دنیا میں ہی بدلہ دے دیا جاتا ہے ان نیکیوں کا جو وہ اللہ کے لیے کرتا ہے. مثلا بعض لوگ ایسے ہیں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو تو مانتے ہیں لیکن اس کے رسولوں کو نہیں مانتے، یا فرشتوں کو نہیں مانتے، یا آخرت کو نہیں مانتے،
یا کوئی اور اسی طرح کے ایمان میں ان کے خلل ہوتا ہے اور وہ نیک بھی بہت ہوتے ہیں، تو آخرت میں تو ان کے لیے کچھ نہیں، لیکن دنیا میں کسی نہ کسی شکل میں ان کو ریوارڈ دے دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ آخرت میں جب فیصلہ ہوگا تو ان کی کوئی نیکی نہ ہوگی جس کا اسے بدلہ دیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی کافر نیک عمل کرتا ہے تو اس کی وجہ سے دنیا ہی میں اسے اس کا لقمہ کھلا دیا جاتا ہے، یعنی اس کے رزق میں اضافہ کر دیا جاتا ہے، یا اس کی نعمتوں یا سہولتوں میں اضافہ کر کے اس کا اجر وہیں برابر کر دیا جاتا ہے۔ اب یہ کہ جب ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اس نام کا علم ہو جائے اور اس صفت کی قدردانی ہو جائے اور ہم اس کو پہچان جائیں، تو پھر ہمارا فرض یہ بنتا ہے کہ ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنے والے ہوں، جو کچھ اس نے ہمیں عطا کیا ہے اس کے قدردان ہوں اور اس کی دعا بھی کرے، جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام نے دعا کی تھی، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمت کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر کی، اور یہ کہ میں نیک عمل کروں جسے تو پسند کرے، یعنی نیک اعمال کی توفیق مانگے، اور اپنی رحمت سے مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل کر لے۔ پھر اسی طرح اس سے ملتی جلتی ایک اور دعا بھی ہے جس میں اولاد کو نیک بنانے کی بھی دعا مانگتا ہے انسان۔ پھر ہر نماز کے بعد شکر ادا کرنے کی توفیق مانگنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا، اللہ کی قسم اے معاذ مجھے تم سے محبت ہے۔ یعنی آپ دیکھیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حبیب کس طرح اپنے ساتھیوں کے ساتھ محبت کا اظہار کرتے ہیں، اور ساتھ ہی فرمایا کہ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ ہر نماز کے بعد اس دعا کو پڑھنا مت بھولنا۔ اور وہ دعا کیا ہے؟ رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے میرے رب تو میری مدد فرما کہ میں تیرا ذکر کر سکوں، تیرا شکر ادا کر سکوں اور تیری خوبصورت عبادت کر سکوں، کیونکہ نیکیوں کی توفیق تو اللہ سبحانہ وتعالی ہی دیتا ہے نا۔ تو اس دعا کو پڑھنا کبھی بھی بھولنا نہیں چاہیے۔ پھر اسی طرح انسان اللہ سبحانہ وتعالی سے ہر حال میں شکر کی توفیق مانگتا رہے، کیونکہ اس کا وعدہ ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ نعمتیں عطا کروں گا، اور اگر تم نے ناشکری کی تو میری سزا بھی بہت سخت ہے۔ تو اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کی نعمت کا زوال نہ ہو، اس کی نعمت اس پر باقی رہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو جس اچھے حال میں رکھا ہوا ہے اس پر وہ اللہ کا شکر ادا کرتا رہے، اور پھر عام اٹھتے بیٹھتے بھی الحمدللہ کہے، کچھ کھائے پیے تو الحمدللہ کہے، کوئی نعمت پائے، کوئی اچھی چیز دیکھے تو اللہ کو یاد کرے، اور سجدوں میں بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، سجدہ تلاوت میں نعمت کے شکر کی توفیق مانگے۔ ابو سعید خدری کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ جیسے میں ایک درخت کے نیچے ہوں اور وہ درخت سورۃ صاد پڑھ رہا ہے، اور جب وہ آیت سجدہ پہ آتا ہے تو سجدہ کرتا ہے اور یوں دعا کرتا ہے، اللہم اغفر لی بہا، اللہم حط عنی بہا وزرا واحدث لی بہا شکرا وتقبلها منی کما تقبلت من عبدک داود سجدتہ، اے اللہ مجھ سے اس کی وجہ سے گناہ معاف کر دے، میرے لیے اس کے ذریعے شکر نعمت پیدا کر دے، اور مجھ سے قبول فرما لے جیسے تو نے اپنے بندے داؤد سے ان کا سجدہ قبول فرمایا تھا۔ تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صبح سویرے گیا اور آپ کو بتایا تو آپ نے فرمایا، اے ابو سعید تم نے بھی سجدہ کیا؟ میں نے عرض کیا نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ تم درخت کی نسبت سجدہ کرنے کے زیادہ مستحق تھے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ صاد کی تلاوت فرمائی، اور جب آپ آیت سجدہ پر آئے تو سجدہ کیا، تو سجدے میں آپ نے وہی فرمایا جو درخت نے سجدے میں کہا تھا۔ تو ہمیں سجدوں میں بھی اپنے رب کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ پھر یہ کہ کوئی بھی چیز جو ہم اللہ کی دی ہوئی نعمتوں میں سے استعمال کریں ان پر شکر کرنا چاہیے، کیونکہ یہ شکر جو ہے یہ عبادت بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، اے لوگو جو ایمان لائے ہو ان پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں بطور رزق دی ہیں،
اور اللہ کا شکر کرو اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو. یعنی یہ ہو نہیں سکتا کہ جو بندہ عبادت گزار ہو وہ اللہ کا شکر گزار نہ ہو پھر. اور قیامت کے دن اس کے بارے میں اس سے سوال بھی کیا جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے ابن آدم میں نے تجھے گھوڑوں اور اونٹوں پر سوار کیا. اگر آج کی زبان میں کہیں کہ گاڑیوں اور کاروں اور جہازوں پر سوار کیا, اور عورتوں سے تیرا نکاح کیا, اور میں نے تجھے اس حال میں رکھا کہ تم سردار تھے, لگان وصول کرتے تھے, فَأَيْنَ شُكْرُ ذَلِكَ, تو ان تمام چیزوں کا شکر کہاں ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ ان چیزوں کے بارے میں پوچھے گا. وَلَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ. لیکن صرف اس خیال سے ہی شکر نہیں کرنا چاہیے کہ شکر کے بارے میں پوچھا جائے گا, بلکہ شکر ادا کرتے رہنا چاہیے, کیونکہ شکر ادا کرنے سے نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے. جو بندہ اللہ کا شکر گزار ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا مشکور بن جاتا ہے. ابن القیم فرماتے ہیں کہ اللہ الشکور شاکر کو مشکور بنا دیتا ہے, یعنی یہ رب کی طرف سے اپنے بندے کے لیے انتہا اور غرض و غایت ہے. شکر گزار انسان ہی کو کائنات میں غور و فکر نصیب ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم تر ان الفلک تجری فی البحر بنعمت اللہ لیریکم من آیاتہ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور. کیا تو نے دیکھا نہیں کہ بے شک کشتیاں سمندر میں اللہ کی نعمت سے چلتی ہیں تاکہ وہ تمہیں اپنی کچھ نشانیاں دکھائے. بے شک اس میں ہر بڑے صابر اور شاکر کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں. یقیناً اس میں نشانیاں ہیں. یعنی جو شخص شکر گزار ہوتا ہے اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور طرح کی بصیرت عطا کرتا ہے. اس کی نگاہ وہ دیکھتی ہے جو عام بندے نہیں دیکھ سکتے. شکر انسان کے غور و فکر میں اور نعمتوں کی قدردانی کے احساس میں اضافہ کرتا ہے. شکر گزار ہی عبرت لینے والا ہوتا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ. اور بلا شبہ یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیاں دے کر بھیجا کہ اپنی قوم کو اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال کے لاؤ اور انہیں اللہ کے دن یاد دلاؤ. بلا شبہ اس میں ہر اس شخص کے لیے بہت نشانیاں ہیں جو بہت صبر کرنے والا, بہت شکر کرنے والا ہے. یعنی انسان پچھلی قوموں کے جب حالات پڑھتا ہے اور عبرتناک واقعات پڑھتا ہے تو ان سے عبرت لیتے ہوئے بھی اللہ کا شکر ادا کرے کہ جس نے ہمیں امن کی حالت میں رکھا ہوا ہے. اسی طرح جو شخص نعمت پر شکر کرتا ہے اس کا اجر بہت بڑا ہو جاتا ہے, اس کا مقام بلند ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھانے والا شکر گزار صبر کرنے والے روزہ دار کے برابر ہے. یعنی روزہ رکھنا ایک مشکل کام ہے, لیکن اگر کوئی شخص روزہ رکھ کے کمپلین کرتا ہے مجھے بھوک لگی ہے اور مشکل ہو رہی ہے, اس کے برعکس کوئی شخص کھا کر اللہ کا شکر ادا کر دیتا ہے تو اس کا اجر کہیں زیادہ بڑھ جاتا ہے. پھر اسی طرح دنیا کا غم اس سے دور ہوتا ہے کیونکہ انسان کے اندر ایک پازیٹو تھنکنگ جنم لیتی. جب انسان نعمتوں کو دیکھنے لگتا ہے تو وہ محرومیاں بھول جاتا ہے, محرومی کا احساس دل سے نکل جاتا ہے, اس کی تکلیف کم ہو جاتی. وہی جیسے ہاف گلاس ایمپٹی اور ہاف فل, ایک ہی گلاس اگر آدھا خالی اور آدھا بھرا ہوا ہو تو کچھ لوگ دیکھتے ہیں کہ آدھا خالی اور وہ مسلسل پریشان رہتے ہیں, اور کچھ دیکھتے ہیں کہ آدھا بھرا ہوا ہے وہ مطمئن رہتے ہیں کہ آدھا تو ہے, اگر آدھا نہیں تو آدھا تو ہے نا, جو ہے اس سے فائدہ اٹھاؤ. تو اس لیے جو شخص شکر گزار ہوتا ہے اس کے دل میں اطمینان اور سکون ہوتا ہے اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمتوں کا مستحق بن جاتا ہے. اب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بننے کے لیے کیا کرنا چاہیے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو صحیح راستے میں استعمال کرنا چاہیے. پھر یہ کہ نعمتوں سے غفلت نہ برتی جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 نعمتیں ایسی ہیں کہ اکثر لوگ ان کی قدر نہیں کرتے, ایک تندرستی اور دوسری فراغت. یعنی ان سے صحیح کام نہیں لیتے, جوانی میں صحت کے عالم میں عبادت نہیں کرتے, اچھے اچھے کام نہیں کرتے, بندوں کی خدمت نہیں کرتے اور اس طرح ناشکری کرتے. اور دوسرے فراغت, فرصت, کیونکہ بعض لوگوں کے پاس اتنا وقت ہوتا ہے کہ انہیں سمجھ نہیں آتی کہ کہاں استعمال کریں, تو ایسے لوگ بھی ناقدری کرتے ہیں اپنی زندگی کی. پھر یہ ہے کہ شکر کی ابتدا کم چیز سے ہوتی.
یعنی اگر چھوٹی چھوٹی چیزوں پر کوئی شکر کرنے لگ جائے تو بڑی چیزوں پر بھی شکر کرنا آ جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یشکر القلیل لم یشکر الکثیر، جس نے چھوٹی چیز پہ شکر ادا نہیں کیا وہ بڑی پہ بھی نہیں کرتا. کیونکہ ایک پورا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے، ایک رویہ ہوتا ہے، انسان کا ایک سوچ ہوتی ہے. جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شکر گزار ہوتا ہے اسے نعمتیں نظر آنے لگتی ہیں اور وہ چھوٹی نعمت کو بھی چھوٹی نہیں سمجھتا، اور جب وہ چھوٹی پہ شکر کرتا تو اللہ تعالیٰ بڑی نعمتوں کی بھی قدردانی اس کو سکھا دیتے. ورنہ ایسا انسان محروم اور بد نصیب ہوتا ہے کہ جس کے پاس بہت کچھ ہو اور پھر بھی اطمینان قلب نہ ہو، کیونکہ اس کو شکر ادا کرنا نہیں آتا. پھر اسی طرح انسان دل سے بھی شکر گزار ہو، زبان سے بھی ہو اور اپنے اعضاء کے ساتھ بھی ہو. دل سے قدردانی اور دل میں اللہ کی رضا اور دل میں ایمان کی حلاوت ہو. زبان سے انسان بول کر بھی اس نعمت کا اظہار کرے. فَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اور اسی طرح اپنے جسم کو اللہ کی اطاعت میں لگائے، نافرمانی کے کاموں سے بچے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تو مومن کے معاملات پر تعجب ہوتا ہے اور اس کے ہر معاملے میں خیر ہی خیر ہے، اور یہ سعادت مومن کے سوا کسی کو حاصل نہیں کہ اگر اسے کوئی بھلائی حاصل ہوتی ہے تو وہ شکر کرتا ہے جو اس کے لیے سراسر خیر ہے، اور اگر اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے اور یہ بھی سراسر خیر ہے. اگر دیکھا جائے تو انسان ہر وقت ان دو حالتوں میں سے ایک حالت میں ہوتا ہے، یا وہ اچھے حال میں ہوتا ہے یا وہ کسی تکلیف میں ہوتا ہے. تو اب دونوں کا حل بتا دیا گیا کہ اگر حال اچھا ہے تو الحمدللہ کہو اور اللہ کا شکر دل میں محسوس کرو، اور اگر کوئی تکلیف ہے، کوئی بیماری ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی غم ہے، کوئی فکر و فاقہ ہے تو اس پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کرو اور صبر کرو، اور اللہ کے سامنے یعنی بندوں کے سامنے اللہ کے شکوے شکایات نہ کرو کہ اللہ نے مجھے یہ نہیں دیا، میرے پاس یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، میرے حالات ایسے کیوں ہیں. کیونکہ کوئی بھی اللہ کا کام کسی مصلحت سے خالی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ بعض اوقات دے کر آزماتا ہے اور بعض اوقات کوئی چیز لے کر آزماتا ہے، اور اس میں سراسر اس بندے کی بھلائی اللہ کو مقصود ہوتی. اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ بھلا کرنا چاہ رہا ہوتا ہے اور ہم سمجھ نہیں پا رہے ہوتے اپنی لا علمی کی وجہ سے، اور اسی پر ہم کمپلینٹ شروع کر دیتے ہیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان زبان سے جب شکر ادا کرے تو بہترین کلمہ الحمدللہ کہنا ہے، جو زمین و آسمان کے درمیان کی ہر چیز کو بھر دیتا ہے. اور قیامت کے دن افضل ترین بندے وہ ہوں گے جو کثرت سے الحمدللہ کہنے والے، اللہ کا شکر ادا کرنے والے ہوں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ جب کسی بندے پر نعمت فرماتے ہیں اور وہ اس نعمت پر الحمدللہ کہتا ہے تو جو وہ کہتا ہے وہ زیادہ بہتر ہے اس چیز سے جو اس کو اس وقت ملی ہوتی، یعنی خواہ وہ کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو. پھر ہر لقمے اور گھونٹ پر شکر ادا کرنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے جو ایک لقمہ بھی کھائے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرے، یا مشروب کا ایک گھونٹ پیے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرے. یعنی چھوٹی چھوٹی چیزوں پر بھی دل میں شکر ہو. یہ نہیں کہ اس وقت بیٹھ کے رونا شروع کر دے کہ یہ کوئی کھانے کی چیز ہے، یہ میرے حصے میں یہی کیوں آیا. اگر دن بھر میں چند لقمے بھی نصیب ہوں تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ سے راضی رہے. پھر یہ کہ خوشی اور ناخوشی دونوں حالتوں میں اللہ کا شکر ادا کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب کوئی تکلیف دہ وقت آتا تو اس وقت بھی وہ اللہ کا شکر ادا کرتے اور فرماتے الحمدللہ علی کل حال، ہر حال میں اللہ کی تعریف، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر. اسی طرح اگر کوئی آپ کا حال پوچھے تو آپ یہ نہ کہیں کوئی حال نہیں، بلکہ یہ کہیں الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، بہت اچھا حال ہے. پھر اسی طرح انسان اپنے اعضاء کے ساتھ اللہ کی عبادت اور اطاعت کا کام کرے، بندوں کی خدمت کرے، یہ بھی اپنے جسم کا صدقہ اور شکر ادا کرنے کا ایک طریقہ ہے. پھر خوشی ملنے پر سجدہ شکر ادا کرے. ابو بکر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی خوشی والی بات پیش آتی یا آپ کو کوئی خوشخبری سنائی جاتی تو آپ اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے زمین پر سجدے میں گر پڑتے. پھر اسی طرح بڑی بڑی نعمتوں میں سے دین کا علم اور دین کی سمجھ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ حدیث میں آتا ہے من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ دے دیتا ہے. تو اگر دین کی بات، اللہ کی بات سمجھ آنے لگے تو اس پر بھی انسان شکر ادا کرے. حکمت اور دانائی ملنے پر بھی شکر ادا کرنا چاہیے.
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی کہ اللہ کا شکر ادا کرو. وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، اور جو شکر ادا کرتا ہے وہ اپنے لیے کرتا ہے، اس کا فائدہ اسی کو پہنچتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے شکر کے علاوہ بندوں کا بھی شکر گزار بننا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا. اللہ کے انعامات اور احسان کو بیان کرنا شکر ہے اور چھوڑنا ناشکری ہے. کوئی کچھ دے تو اس پر بھی شکر ادا کرنا چاہیے، اور شکر ادا کرنے کا طریقہ ہے کہ واپس اسی جیسی چیز لوٹائی جائے، اور اگر وہ دینا ممکن نہ ہو، اس کی وسعت نہ ہو انسان کے پاس سے، تو پھر اس شخص کی تعریف کرے. ضروری نہیں کہ اس کے سامنے بس خوشامد کر کے فارغ ہو جائے، بلکہ لوگوں کے بیچ میں بیٹھ کر اس شخص کی خیر اور بھلائی بیان کرے. تو ایسے شخص نے شکر کا حق ادا کر دیا، اور اگر اس نے کسی کی بھلائی کو چھپایا تو گویا اس نے ناشکری کی. پھر انسانوں میں سب سے بڑے شکر کے مستحق والدین ہوتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کی بہت تلقین کی ہے. اسی طرح شوہر کا شکر ادا کرنا، اس کے احسانات کو ماننا، یہ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حکم ہے. اور ناشکری کی ممانعت کی گئی ہے، کیونکہ ناشکری شیطان کی طرف سے ہے. وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، شیطان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے. اور ناشکرے لوگوں سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ بے نیازی برتتا ہے اور نعمتیں کم ہو جاتی ہیں، نعمتوں کا زوال ہو جاتا ہے. ناشکرے لوگوں کو نعمت کے ذریعے آزمانے کے بعد ان کی نعمت چھن جاتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو نفع پہنچانے کے لیے کچھ لوگوں کو بطور خاص نعمتیں عطا کرتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو مثلا مال زیادہ دے دیتا ہے تاکہ وہ اوروں کے اوپر خرچ کریں، کچھ کو علم دے دیتا ہے تاکہ وہ اوروں کو سکھائیں، کسی کو جسمانی صحت دے دیتا ہے تاکہ وہ اوروں کی خدمت کریں. اگر وہ خرچ کرتے رہیں، یعنی جو اللہ نے ان کو دیا وہ دیتے رہیں، تو وہ انعامات برقرار رہتے ہیں، وہ انعام اور بڑھتے ہیں. اور اگر وہ رک جائیں، دینا چھوڑ دیں، تو وہ ان سے لے لیے جاتے ہیں اور دوسروں کو دے دیے جاتے ہیں. پھر اللہ ان کے ذریعے خیر کے کام، بھلائی کے کام دوسروں کے لیے کرواتا ہے. اور یہ بھی یاد رہے کہ مسلسل ناشکری کرنا نعمتوں کی ہلاکت اور خاتمے کا سبب بنتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. اللہ ایک بستی کی مثال بیان کرتا ہے جو امن والی، اطمینان والی تھی. اس کے پاس ہر جگہ سے کھلا رزق آتا تھا، تو اس نے اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کی. اللہ نے اسے بھوک اور خوف کا لباس پہنا دیا اس کے بدلے جو وہ کیا کرتے تھے. اسی طرح انسان دنیا کے علاوہ آخرت میں بھی سزا کا مستحق ہوگا اگر وہ اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرتا ہے. تو حقیقت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہم پر اس قدر احسانات ہیں کہ ہم جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے. جب وہ ہماری معمولی معمولی عبادت اور چھوٹی چھوٹی نیکیوں کی اتنی قدردانی کرتا ہے تو ہمارا کیا فرض بنتا ہے کہ اس کی بڑی سے بڑی نعمت پر کتنے شکر گزار ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل کر لے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.